حیا نے نظریں اٹھا کر اپنی 10 سالہ بیٹی حیات کو دیکھا۔ وہ منہ پھلائے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے عمر بابا سے ملنا ہے، ہم واپس پاکستان آ گئے ہیں، عمر بابا یہاں نہیں ہوتے۔ حیا جھڑک کر بولی، آپ مجھے ان سے دور نہیں رکھ سکتی، میں رکھ رہی ہوں اور یہ میری مرضی ہے۔ مما، وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی ہوئی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، مگر یہ بات نہیں ماننا چاہتی۔ مجھے عمر بابا چاہیے، مجھے وہ یاد آتے ہیں، وہ میرے بابا ہیں نا۔ تمہارا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، وہ ہمارے لیے غیر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے بہت محبت کی ہے، مجھے یاد آتے ہیں وہ۔ کل رات میں ان سے فون پر روئی ہوں، وہ مجھے چپ کرواتے رہے مگر میں چپ نہیں ہوئی۔ مجھے وہ یاد آتے ہیں۔ وہ ایک ضدی بچی کی طرح ضد کر رہی تھی۔ حیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں حیات، پلیز میرا ٹیمپر لوز مت کرواؤ۔ وہ بھی حیات پر چلا رہی تھی جب کمرے کی دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا نے نظریں اٹھائیں، سامنے ہی احد حاشر کھڑا تھا۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اب کیا ہے، کیوں چلا رہی ہو اس پر؟ یہ کہتی ہے اسے عمر سے ملنا ہے، مگر عمر تو یہاں نہیں ہے۔ حیا نے جیسے ہاتھ جھاڑے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ عمر انکل نہیں ہے نا یہاں پر؟ مجھے وہ چاہیے، میں بہت پیار کرتی ہوں ان سے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ احد نے جیسے گہرا سانس لیا، نظریں جھکی تھی۔ میں لاؤں گا ان کو آپ کے لیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے احد نے جیسے وعدہ کیا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ میں اپنے بابا کو بہت مس کرتی ہوں۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں لاؤں گا تمہارے لیے عمر کو، وہ آئے گا ضرور پاکستان۔ حیات ماں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں جھوٹی امیدیں دے رہے ہو میری بیٹی کو؟ وہ پاکستان نہیں آ سکتا، اور میں نہیں چاہتی کہ عمر یہاں آئے اور وہ کسی اور سے اتنا قریب ہو۔ وہ مجھ سے زیادہ اس سے اٹیچ ہے۔ حیا مسکرائی۔ ہاں میں جانتی ہوں، عمر نے بہت خیال رکھا ہے ہمارا، خاص کر حیات کا، مگر اب جب میں واپس آ گئی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ وہ حیات کی زندگی میں رہے، جیسے حیات آگے نہ بڑھ پائے۔ یوں بھی مجھے کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، مردوں کا بھروسہ کب ان کا ایمان ختم ہو جائے۔ یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی تھی۔ احد کو الفاظ اپنے وجود پر کوڑے کی طرح لگے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ حیا جو اس کی طرف پوچھ کیے کھڑی تھی مسکرائی، نم مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ہاں میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہارے وجود سے، تمہارے یوں میرے آس پاس ہونے سے۔ کوشش کیا کرو کہ مجھ سے دور رہو۔ ویسے بھی میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں، ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ حیا سلیمان کچھ مہینے پہلے ہی امریکہ سے واپس آئی تھی۔ اس نے احد حاشر سے پاکستان سے جانے کے 5 سال بعد طلاق لی تھی۔ وہ طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حیا نے طلاق لے لی تھی۔ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی طلاق کو 5 سال ہو چکے تھے۔ حیا اس کے بغیر جینا سیکھ گئی تھی۔ اس محبت سے، اس بے وفائی سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی حیات، جو ان دونوں کی ہی ذمہ داری تھی۔ وہ کبھی پاکستان واپس نہ آتی، مگر پاکستان واپس آنا اس کی مجبوری تھی۔ سلیمان شاہ حیا کے والد کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ پاکستان واپس آئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ احد حیا کے چھوڑ جانے کے بعد کبھی خوش رہ ہی نہیں پایا۔ اس نے چھوڑا تھا تو وہ زندگی ہی سے خفا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی غلطیاں، اپنا گناہ روز زیادہ چبھتا تھا۔ اپنی بے وفائی تو کبھی بھول ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ زندگی اسے بھولنے نہیں دیتی تھی۔ علی سے ماں بننے والی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ ایسی کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں کہ وہ جی نہیں پائی، نہ بچ پائی، نہ ان کا بیبی سروائیو کر پایا۔ یہ وہ سزا تھی جو اللہ کی طرف سے اسے ملی تھی، اور اس کے بعد اس نے کبھی آگے بڑھنے کا سوچا ہی نہیں۔ احد نے جیسے اپنے اوپر ساری زندگی تنگ کر دی تھی۔ اب وہ سانس لیتا تھا تو اسے اپنی غلطی یاد آتی تھی۔ وہ نہیں تھی تب بھی وہ یاد آتی تھی۔ اب وہ پاکستان آ گئی تو وہ جی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر حیات وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ تو اسے باپ ہی نہیں مانتی تھی، مگر حیا کے سمجھانے کی وجہ سے وہ اس سے بس سرسری سی بات کر لیتی تھی۔ مگر کہنے میں اور ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے اس کے گناہ کی سزا زندگی میں ہی ملی تھی، کھو کر، اکیلا رہ کر، اپنے پچھتاووں کے ساتھ۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں مصروفیت کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔
جب اسے اپنے ارد گرد خوشبو کا حصار محسوس ہوا، یہ خوشبو حیا نے گہرا سانس لیا۔ وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اس خوشبو سے واقف تھی، وہ اس خوشبو سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ وہ پلٹی، سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی روح کانپی۔ تم؟ عمر مسکرایا تو جیسے ہاسپٹل کی راہداری جگمگا اٹھی۔ سامنے کھڑے مرد کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے وہاں یوں چھوڑ کر بھاگ آؤ گی؟ تو میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا؟ مجھے تمہاری یاد نہیں آئے گی؟ غلط سوچتی ہو محترمہ، محبت انتظار کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت چاہے تو کچھ بھی کر گزر سکتی ہے۔ تم اس سے بھاگ سکتی ہو مگر ہماری قسمت کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ تم جتنا مجھ سے بھاگو گی میں اتنا تمہارے پیچھے آؤں گا۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے جا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے دیوار سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے ارد گرد حصار سخت کر چکا تھا۔ کہاں جاؤ گی؟ بتاؤ نا مجھے۔ پاکستان سے آگے بھی ایک دنیا ہے، وہاں جاؤں گی تو میں تمہیں وہاں ڈھونڈوں گا جہاں تم جا سکتی ہو۔ حیات سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ صرف 1 سال کی تھی جب سے وہ میرے ارد گرد رہی ہے۔ تم اسے اور مجھے الگ نہیں کر سکتی۔ چلو تم مجھ سے خود کو جدا کر سکتی ہو، اسے مجھ سے کیسے چھینو گی؟ نہ وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے، نہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ یہ 10 سال میں نے تمہاری محبت میں گزارے ہیں، تم میرا امتحان لیتی ہو۔ عمر کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور رشتہ۔ میں نے رشتہ بنانا تم سے سیکھا اور تم ہی چھوڑ کر آ گئی، صرف اس لیے کہ ایک شخص نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ ایک شخص تمہاری محبت کے ساتھ وفا نہیں کر پایا اور تم نے اپنے اوپر زندگی تنگ کر دی۔ حیا سلیمان، تم سے زیادتی ہو رہی ہے۔ تم حیات کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ میں پچھلے 10 سال میں سے 5 سال تمہاری نہ سنتا رہا ہوں، مگر مجھے اس نہ کی قدر ہے۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا جیسے رو رہا تھا۔ حیا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اسے لگا وہ اس شخص کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں کی کرچیاں اس کا دل توڑ رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ محبت کی گہری چوٹ کھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا زخم لیے ہوئے تھی جو بھر کے بھی نہیں بھرتا تھا۔ جس شخص پر اس نے یقین کیا تھا وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ ساتھ بڑے ہوئے تھے، ساتھ کھیلے تھے، محبت کی تھی، شادی کی تھی۔ اگر وہ شخص وفا نہیں نبھا پایا تو سامنے کھڑے شخص سے کیسے وفا کی توقع رکھتی؟ کیسے یقین کرتی؟ کیسے اپنے آپ کو پھر سے ایک کھیل میں پھنسا دیتی؟ اس کو دونوں ہاتھوں سے دور کرتی ہوئی مدھم انداز میں منمنائی، میں کبھی شادی نہیں کر سکتی، کبھی محبت کے جھوٹے جنجال میں نہیں آنا چاہتی، مجھے محبت پر یقین نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میری طرف نہیں دیکھو گی؟ احد نے حیات کو کہا تھا تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا دیکھوں؟ آپ کی طرف۔ میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اس کا سانس مشکل ہو رہا تھا۔ عمر کب آ رہے ہیں واپس؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو لائیں گے میرے لیے۔ ماما مجھے واپس کیوں لائی ہیں آخر؟ وہ شکایت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے وہ پاکستان واپس آنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ احد جیسے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی حیات کی نظر گیٹ میں داخل ہوتی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ وہ بے ساختہ ننھے بچوں کی طرح اس گاڑی کی طرف بھاگی، جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کی آمد پر خوش ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ عمر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا گاڑی سے اترا۔ حیات کو اپنی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے حصار میں سمائی تھی۔ ڈیڈ، وہ مسکرایا، میری جان، مجھے مس کیا؟ بہت۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مما کو بھی۔ نانا ٹھیک ہیں اب، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عمر مسکرایا، انشاءاللہ میں لے جاؤں گا تمہیں میری بیبی، بالکل نہیں روئے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ عمر کی نظر پیچھے کھڑے احد پر پڑی۔ حیات عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نانا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ گھر کی طرف بھاگی تھی۔ احد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا عمر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمر نے بھی قدم اسی کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہوئے عمر نے گہرا سانس لیا تھا۔ احد نظریں جھکا گیا تھا۔ میری بیٹی ہے، احد بے ساختہ بولا۔ عمر گہرا مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ سے ڈمپل واضح ہوئے۔ ہاں، خون سے صرف پر اس نے زور دیا تھا۔ احد کو اپنا دل نکلتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے عمر کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ بہت پیار کرتی ہے آپ سے۔ ہاں، کیونکہ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے بھی اور اس کی ماں سے بھی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور عمر نے وہ بغور دیکھی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی حیا یہ منظر بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے جب ان کے نزدیک آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پلٹا۔ حیا اور عمر کی آنکھیں ملی۔ حیا نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ آہت نے گہرا سانس لیا۔ حیات سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا کیا ہے اس نے، وہ اسے بہت مس کرتی ہے۔ میں تمہارے بابا سے ملنے بھی آیا ہوں، عمر نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اس وقت ان سے نہیں مل سکتے۔ انہوں نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی عرصے سے مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، عمر نے یہ بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ حیا نے راستہ چھوڑتے ہوئے جیسے عمر کو جگہ دی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اچھا انسان ہے، اگر تم سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو کیوں اسے ہاں نہیں کر رہی؟ حیا مسکرائی، آہت کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھینکس ٹو یو مسٹر، میرا ہر کسی پہ سے اعتماد اٹھوانے کے لیے۔ اتنی محبت کرنے والے انسان پر بھی میں یقین نہیں کر پائی، کیونکہ تم نے بھی تو محبت کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا۔ میں جانتا ہوں میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، نہ ایک اچھا شوہر بن پایا، نہ ایک اچھا باپ۔ اس کی جتنی مجھے سزا مل سکتی ہے اتنی کم ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے پھیکا سا مسکرایا تھا تو حیا ہنس پڑی۔ مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی سزا ملے، میں چاہتی ہوں تم اس غلطی میں جیو کہ تم ایک بے وفا مرد ہو۔ دل کرے تو ایک اور شادی کر لو اور اپنی اس بیوی کے ساتھ بھی بے وفائی کرنا۔ ہاں، مگر اس کے ساتھ تم نے محبت کے دعوے نہیں کیے ہوں گے نا، یہ ایک الگ بات ہے۔ حیا نے جیسے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عمر جیسے حیا کے بابا کے آگے بیٹھا تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے والدین کا میرے بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ بابا کے کاروبار کو میں نے اکیلے سنبھالا ہے۔ حیا سے بہت محبت کرتا ہوں، پچھلے 10 سال سے وہی میرا سب کچھ ہے، مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ نہ وہ ہاں کرتی ہے، نہ وہ نہ کرتی ہے۔ حیات میری سگی اولاد نہیں ہے انکل، مگر میں نے بہت چاہا ہے اسے۔ میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیا یہ سنتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے آہت بھی داخل ہوا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود بطور اس کا باپ اس رشتے کے لیے ہاں کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے تمہیں خاص امریکہ سے پاکستان بلایا ہے۔ مجھے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسجد بھائی ہے، اس کا یہ باپ کا اور اس کے بھائی کا فیصلہ ہے۔ وہ حیا کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اگر یہ فیصلہ آپ کا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آہت کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ ہال میں بیٹھے لوگ دھندلے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے کھڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ پلٹی تو وہ اس کے بہت پاس کھڑا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھیں، نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ حیا مسکرانا چاہتی تھی مگر وہ نظریں چراتے ہوئے مسکرائی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اب شادی ہو رہی ہے نا تو دور رہو، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا۔ میں کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو تھامے۔ وہ جیسے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے اس اقدام پر پزل ہوئی تھی، یوں چھونے پر لرزی تھی۔ عمر، مجھ سے وعدہ کرو تمہاری یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ میری محبت، میرا یہ احساس تمہارے لیے کبھی مر نہیں سکتا۔ میں خود مر جاؤں گا مگر تم سے بے وفا نہیں ہوں گا۔ میں شادی کے بعد پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے منمنائی۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ تم پاکستان میں رہنا چاہتی ہو تو ہم پاکستان میں رہیں گے۔ مگر کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بابا سے دور نہیں جانا چاہتی، میں بھائی سے، امی سے، حیات کو دور نہیں رکھنا چاہتی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ وہ مسکرایا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم حیات کو آہت سے دور نہیں رکھنا چاہتی؟ حیا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ تم اس کو اس کے باپ سے الگ رکھنا نہیں چاہتی ہیں، شاید آہت کو اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ کیا کبھی میں یہ سن سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے پوچھ رہا تھا۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
عمر، میرے لیے کسی کو چاہنا بہت مشکل ہے. میں بس تم سے وفا چاہتی ہوں. اگر تم مجھے دو گے تو میں تمہیں چاہنے لگوں گی. میں ستائی ہوئی ہوں. میں نے 10 سال اس غم کو بھلانے میں لگائے ہیں جو مجھے میرے پہلے شوہر سے ملے. وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، میرا دوست تھا، میرا بچپن کا ساتھی تھا. ایک ایسے شخص کی بے وفائی پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں. میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں سمجھتا رہا ہوں. تم جانتی ہو میں کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کر سکتا. کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر رہا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ تم مجھے ویسے نہیں توڑو گی جس طرح مجھے میری محبت نے توڑا. میں چاہتی ہوں تم میرا خیال رکھو. میں چاہتی ہوں تم میرا احساس کرو. اس کے بدلے میں جو تم مجھ سے مانگو گے میں دوں گی. میری وفا، میری زندگی تمہاری ہے. تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ایک وفادار عورت ہوں. کم سے کم تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں وعدہ کر رہی ہوں. میں جانتا ہوں تمہیں وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں تمہاری وفا سے واقف ہوں، تمہاری محبت سے واقف ہوں. ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا. عمر بہت خوش تھا. وہ حیات کو اور حیا کو اپنی زندگی میں پا کر بہت زیادہ خوش تھا. اس سے زیادہ اسے اور کیا چاہیے تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی. بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ. وہ یوں بھی اسے ڈارک کلرز میں حسین لگتی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس ڈری ہوئی ہوں. مجھے شادی سے، لفظ شوہر بیوی، ان رشتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. میں آج تمہارے سارے وہم اپنے اوپر لے رہا ہوں. یوں سمجھ لو کہ یہ وہم میرے ہوئے. اب سے تم کوئی وہم نہیں لوگی، کوئی سٹریس نہیں لوگی. حیات میری بیٹی ہے، تم میری بیوی ہو. میری ذمہ داری ہے کہ تم میرے پاس پروٹیکٹڈ محسوس کرو، سیف محسوس کرو. ضروری نہیں کہ زندگی کا ایک ایکسپیرینس خراب ہو تو انسان اپنی زندگی کے ہر راستے کو، ہر فیصلے کو اس پر ڈیپینڈنٹ کرے. خوش رہو کیونکہ زندگی تمہیں موقع دے رہی ہے. میں عمر خان تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تم سے وفا کا دعوے دار ہوں. محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں تم سے وفا کا دعویٰ کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم صرف وفا چاہتی ہو، کیونکہ تم نے دھوکہ کھایا ہوا ہے اور اس دھوکے کی وجہ سے تم سب کو شک کی نظر سے دیکھتی ہو. مگر مجھے شک کی نظر سے مت دیکھو. میں تمہارا عکس بنوں گا. میری آنکھوں میں دیکھو گی نا تو تمہیں اپنا عکس نظر آئے گا. اپنی اولاد سے زیادہ میں حیات کو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح سمجھوں گا، پہلی اولاد سمجھوں گا، کیونکہ میں اس بچی سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں. میں نے بچپن سے لے کر اس کے آج کے دن تک بہت محبت کی ہے اس سے. میرے لیے سب سے قیمتی ہے وہ. میں تمہیں اپنی محبت کا یقین شاید روز نہ دلا پاؤں، مگر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جیسا بھی ہوں، برا ہوں، اچھا ہوں، سخت، غصے والا، کھڑوس، بے وفا نہیں ہو سکتا. تمہارا وفادار رہوں گا بڑھاپے تک. ہم جب بوڑھے ہوں گے نا تو میرے ساتھ کے ساتھ اتراتے ہوئے کہو گی کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ وفا نبھائی ہے اپنے آخری سانس تک. وہ مسکرائی. اتنا اعتماد وہ اسے دے رہا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی. وہ اپنا حصار اس پر تنگ کر چکا تھا. اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تھے. رخسار چومتے ہوئے ہونٹوں تک آیا تھا. چھونے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ سر جھکا گئی تھی مگر وہ اس کی نظریں اٹھوا چکا تھا. جھکاؤ مت، میری آنکھوں میں دیکھو اور مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں چھوں. تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں میں، مگر تمہاری اجازت میرے لیے بہت اہم ہے. وہ مسکرائی تو وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو گیا. تم جانتی ہو میں بہت اچھی اسکیچنگ کرتا ہوں. وہ دور ہوتا ہوا بولا تو وہ مسکرائی. ہاں میں جانتی ہوں. وہ اٹھتا ہوا ہاتھ اس کے آگے کر چکا تھا. میں نے کچھ بنایا ہے. اچھا. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے کینوس تک لے آیا. کینوس کا پردہ ہٹاتے ہوئے اپنی پینٹنگ اسے دکھائی تو حیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. یہ ہماری چھوٹی سی فیملی، تم، میں، حیات. نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، نہ حیات کے بغیر. یہ میرے گھر کے مین فرنٹ پکچر ہوگی. اور دیکھ رہی ہو پینٹنگ میں جو تم نے لاکٹ پہنا ہوا ہے نا، وہ میں نے تمہاری منہ دکھائی کے لیے بنایا تھا. حیا کی آنکھیں جیسے بھیگ گئیں. وہ ایک خوبصورت سا باکس لے کر آیا. کھول چکا تھا. یہ لاکٹ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا پینٹنگ میں تھا. وہ مسکرائی.
اتنا کیسے سوچ لیتے ہو تمہارے لیے سوچنا پڑتا ہے اور دیکھو سپنے حقیقت بنتے ہیں۔ وہ اسے وہ خوبصورت لاکٹ پہناتا وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ حیا جیسے سرشار ہوئی تھی۔ عمر تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں ساری عمر تمہارا وفادار رہوں گا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنا سر اونچا کرتی ہوئی جیسے اس کی آنکھیں چوم گئی تھی، وہ بے اختیار ہوا تھا۔ اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ I really love you۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ کہتی نہیں ہوں کیونکہ ڈرتی ہوں، بہت ڈرتی ہوں۔ کھونے سے ڈرتی ہوں تمہیں، خود کو، حیات کو۔ تم سے دور ہونے سے ڈرتی ہوں۔ اگر تم اس سے دور ہو گئے تو وہ جی نہیں پائے گی۔ عمر اس اعتراف پر مسکرایا، دل سے مسکرایا۔ وہ جانتی تھی، وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس مرد کے حصار میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج وہ کئی دنوں کے بعد اپنے بابا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ نانو حیات بھاگتی ہوئی اپنے نانا کے سینے سے لگے۔ حیا نے بھی آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے سے لگایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت خوش، بہت مطمئن۔ ہاسپٹل سے آ رہی ہوں آج، بہت رش تھا ہاسپٹل میں، بس وہی پیشنٹس کو ڈیل کرتی رہی۔ پھر ان محترمہ کی فون آ گئی، کہتی ہیں کہ انہیں نانو سے ملنا ہے۔ ہاں اسے ہی ملنا ہے مجھ سے، تم تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ بڑی کیا ہو گئی ہو تو باپ کی یاد ہی نہیں آتی، اور نہ ہی ماں کی یاد آتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ سب کی یاد آتی ہے مجھے، آپ کی، امی کی، بھائی کی، بھابھی کی، سب کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ احد جو شاید ابھی آفس سے واپس آ رہا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے سیٹ تھے، فون پر بات کرتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس کی نظر ہال میں پڑی تو وہ ٹھٹکا، رکا، سانسیں تیز ہو گئیں۔ حیات نے باپ کی طرف دیکھا اور سرسری طور پر پھر وہ نظریں اپنے نانا پر مرکوز کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ باپ کی طرف آگے نہیں بڑھی تھی۔ حیا نے یہ چیز بغور نوٹ کی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ حیات 1 سال کی بھی نہیں تھی جب وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی۔ اس کی کوئی وابستگی نہیں تھی اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ وہ ایک ایسی سزا تھی جو احد کے دل کے ساتھ ساری زندگی چمٹی رہتی۔ وہ کتنا بھی آگے بڑھ جاتا، کتنا بھی خوش رہنے کی کوشش کرتا، مگر یہ تکلیف، یہ سزا اس کے ساتھ ساری زندگی رہنی تھی کہ اس کی اکلوتی اولاد حیات احد اسے اپنا باپ نہیں مانتی تھی، یا شاید اسے احساس ہی نہیں تھا۔ حیات نے کچھ عرصہ کوشش کی تھی مگر اس سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس شخص کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کرتی تھی جس طرح وہ عمر کے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور ہال میں حیات کے نانا کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور بغیر خوبصورت آنکھیں پھیلائے ہوئے اپنی بیٹی کو مسکراتے باتیں کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کم از کم وہ اسے دیکھ تو سکتا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ جیسی تھی، خوبصورت۔ جس قدر احد حسین تھا اس کی بیٹی بھی اپنے باپ جیسی ہی تھی۔ حیا جانتی تھی وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے ہو بہو اسی کی طرح لگتی تھی۔ حیات کو دیکھتے دیکھتے احد کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کچھ ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حیا نے نظریں چرائیں مگر احد دیکھتا رہا۔ وہ بہت کھلی کھلی خوبصورت لگتی تھی، بہت پرسکون۔ اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اسے کوئی ٹینشن دینے والا ہی نہیں تھا۔ احد کا سر جھکا تھا، سانسوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ آج بالکل اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ گھر والوں نے تو شاید اسے معاف کر دیا تھا، مگر محبت، لگتا تھا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اس نے سب کے دل توڑے تھے، اپنا گھر اجاڑا تھا۔ حیات اپنے نانا سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ احد اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہوا بڑی نرمی کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا چکا تھا۔ حیا اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خیال رکھنا اس کا، مجھے بہت عزیز ہے یہ۔ میں نہ اسے یہ بتا سکتا ہوں نہ جتا سکتا ہوں، ہاں مگر دور سے خیال رکھ سکتا ہوں بس۔ وہ اپنی آواز کی نمی چھپانا چاہتا تھا۔ مرد تھا نا، اس کے لیے جتانا بہت مشکل تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ حیا نے جیسے نظریں چرائیں۔ میں کوشش کروں گی کہ وہ تم سے بات کر لیا کرے، مگر میں اپنی بیٹی کو پریشرائز نہیں کر سکتی۔ وہ شاید میں یہ چاہتی نہیں ہوں۔ مت کرنا میری بیٹی کو پریشرائز۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پر محبت کا احسان کرے یا اپنے ساتھ کوئی زبردستی کرے، اور تم بھی اپنے اوپر کوئی جبر مت کرو میری وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بس خوش رہے، مطمئن رہے۔ اگر وہ عمر کو اپنا باپ کہتی ہے تو وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اسے باپ کی محبت دی ہے۔
10 سال دور رہی ہے یہ مجھ سے، اچانک سے کسی ایسے کو اپنے باپ کیسے کہنے لگے گی جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کے لیے کچھ محسوس کیا ہو۔ بے شک اس کی رگوں میں میرا خون ہے، مگر صرف خون ہونا تو کافی نہیں ہوتا۔ حیا نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، میں تم دونوں کو بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، اچھی بات ہے، رکھ نہیں پائے خوش، دیکھ تو سکتے ہو نا۔ طنز کرتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی کو آگے بڑھانے لگی تھی۔ احد کو خاموشی میں وہ الفاظ پھر سے سنائی دینے لگے تھے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا اس کے ساتھ، تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مسکرائی۔ آپ ہیں تو فکر نہیں ہے مجھے، مگر پھر بھی حیات بہت شرارتی ہے نا، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ حیات شرارتی ہے تو میں بھی تو شرارتی ہوں۔ عمر نے جیسے آنکھ ونک کی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ کتنے عجیب ہے نا، خود کو شرارتی کہہ رہے ہیں۔ کیا میں شرارتی نہیں ہوں؟ حیات ان دونوں کے آس پاس گھومتی ہوئی واقعی اپنی شرارتوں کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ حیا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ادھر آؤ شرارتی لڑکی، چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ، بابا کو پریشان نہیں کرو گی۔ میں نہیں کروں گی، وہ یہ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نظر آج مصروف رہوں گی، پیشنٹس ہوں گے ہاسپٹل میں، بہت سارا کام ہے، تم اسے ڈراپ بھی کر دینا، پک بھی کر لینا۔ یہ بات تم مجھے 400 دفعہ بتا چکی ہو۔ ویسے بھی حیات کو روز میں ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے، پاکستان ہو یا امریکہ۔ وہ جیسے اسے کچھ یاد کروا گیا تھا، وہ ٹھٹکی۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنے شوہر کی پیشانی چومی تھی۔ غصہ کیوں ہوتے؟ سب سمجھتی ہوں میں۔ کچھ سمجھتی ہی تو نہیں ہو تم۔ وہ ناراض ہوتا وہ بولا تو جیسے وہ جھینپ گئی۔ وہ سرخ پڑی خفت میں تو وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں رخسار چوم چکا تھا۔ آئی لو یو، آئی لو یو ٹو، باور کروا رہا ہوں، وہ بھول جاتی ہو نا تم۔ وہ اتراتا ہوا بولا تو وہ پھر سے ہنس پڑی۔ حیات نے کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے ماں باپ کو دیکھا۔ بس کر دیں بابا، لیٹ ہو رہی ہوں میں۔ اور میں نے اپنی بیٹی کی طرف ایک آنکھ ونک کی۔ آتا ہوں۔ گاڑی دھیرے چلانا، وہ پیچھے سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ جی محترمہ، جو حکم۔ وہ اسکول پہنچے تو عمر احد کو اسکول کے گیٹ پر دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا۔ حیات اسے اوائڈ کرتے ہوئی اسکول کے گیٹ کے اندر چلی گئی تھی اور عمر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ احد نے بس دور سے حیات کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے پاس نہیں گیا تھا، بس مسکرایا تھا، نم سی مسکراہٹ۔ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا احد روز آتا تھا اسے دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی چھٹی کے ٹائم پر یا کبھی کبھی اسکول ٹائم پر۔ عمر آگے بڑھا۔ بات کر لو اس سے، کیا پتہ وہ تمہاری عادی ہو جائے، کیونکہ دور سے دیکھو گے تو وہ تمہاری کبھی عادی نہیں ہوگی۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، کچھ دن بات کرتی بھی ہے، پھر اسے تم یاد آنے لگتے ہو، کہتی ہے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کے انداز کی کرچیاں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ حیات کا سگا باپ نہیں تھا، پھر بھی وہ دور تھی تو وہ اڑ کر امریکہ سے پاکستان آ گیا تھا اور اس کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ وہ تو اس کی اولاد تھی، اس کی طرف نہیں دیکھتی ہوگی تو، بات نہیں کرتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ عمر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ میں بات کروں گا حیات سے۔ نہیں، میری بیٹی کو کوئی پریشرائز نہیں کرے گا، اگر وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے، میں تو باپ ہوں نا اس کا، میں سمجھتا ہوں، میرے لیے وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے بس تم دونوں سے اتنی گزارش ہے کہ مجھے اسے دیکھنے دیا کرو، اگر میں آتا ہوں یہاں پر تو اسے مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہے، میں والد ہوں اس کا۔ ارے میں نے کب کہا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، میں بس سمجھ سکتا ہوں۔ تھینک یو۔ آد اپنے گلاسز پہنتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اس حسین مرد کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ احد حاشر بہت حسین تھا، عمر نے اعتراف کیا تھا، اور اس کے حسین چہرے پر سوگ مرجھائی ہوئی آنکھیں صاف واضح ہوتی تھیں۔ وہ اپنے گناہ پر پچھتاتا رہا تھا، اپنی بے وفائی پر پل پل سزا کاٹ رہا تھا۔ عمر کو جھرجھری آئی۔ احد حاشر جیتا جاگتا ثبوت تھا کسی کے ساتھ بے وفائی کرنے کی، کسی کا دل توڑنے کی، اسے سزا ملی تھی۔ کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے نا یہ، تم ساری رات کل یہ بناتے رہے ہو، ابھی میرے ساتھ چلو نا پلیز۔ وہ اس کے بازو میں اپنی باہیں ڈالتی ہوئی بولی تو وہ جیسے بلش ہوا۔ عمر نے اس پر اپنا حصار سخت کیا۔ دیکھو نا تم اس پینٹنگ میں کتنی مکمل لگ رہی ہو۔ یہ وہ دن تھا جب تم دلہن بنی تھی۔ وہ اس کی وہی تصویر بھی کریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے شرم آتی ہے تم سے،
کیسی باتیں کر لیتے ہو، اتنے بے باک ہو تم؟ عمر نے اس کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ وہ ہنس پڑی، اس کے سر پر چپت لگائی۔ اٹھو، اب بور ہو گیا تھا، میرے ساتھ چلو، میرا رومانس کرنے کا دل کر رہا ہے، تمہیں چھیڑنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ اتراتی ہوئی بولی تو وہ حیا سلیمان کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ وہ ہنس پڑی، کھل کھلا کر ہنسے۔ اپنے شوہر سے بھی شرم کرو گی تو کر لی میں نے محبت۔ وہ مایوسی کے ساتھ بولی تو وہ ہنس پڑا، اپنی دونوں باہوں سے اسے اٹھانے لگا۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا، اب اگر رومانس کرنا ہے تو پراپرلی کرو نا، یہ تھوڑے تھوڑے والی سزا مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بلش ہوئی تھی، اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ کہیں جانا ہی نہیں ہے میں تو یہ سزا خود چاہتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا جیسے اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا، اور وہ اس کے اس احساس کے تلے بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں، بہت پاس، مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ وہ مدہوشی میں بڑبڑائی تھی، وہ بھی جیسے مدہوش ہوا تھا۔ میں تمہارے بغیر رہ پاؤں گا ہی نہیں، اسی لیے ایسی باتیں مت کرو۔ وہ بھی اور کچھ کہتی، تب تک اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے عمر نے اسے کچھ اور سوچنے کی جیسے اجازت ہی نہیں دی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ احد گھٹنوں کے بل اپنی بیٹی کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حیات نے جیسے منہ بنایا، میں بابا ہوں آپ کا۔ جانتی ہوں، مما نے بتایا تھا۔ وہ سمجھاتی ہیں مجھے، اور مجھے ان کا سمجھانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے کسی اور بابا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوست بن سکتا ہوں آپ کا۔ سچ میں مجھے کسی دوست کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی انگلی اپنے رخسار پر رکھتے ہوئے جیسے سوچنے لگی۔ احد کو اس کا یہ انداز بہت پیارا لگا۔ میں دوست بن سکتا ہوں آپ کا، ایٹ لیسٹ میں بہت اچھا دوست بنوں گا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں آزماؤں گی۔ ہاں تم آزما سکتی ہو۔ وہ ہاتھ آگے کر چکی تھی، احد نے وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماما کہتی ہیں کہ آپ پر میں یقین کر سکتی ہوں، اس لیے میں ہاتھ آگے بڑھا رہی ہوں۔ احد وہ ہاتھ تھام چکا تھا۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے دوستی میں بے وفائی کی نا تو معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں پونیز کو جھلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کیسے بے وفائی کروں گا؟ ایک دفعہ بے وفائی کا صلہ آج تک بھگت رہا ہوں بچے، میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ میری ہی اولاد، باپ نہ صحیح، دوست سمجھ لے، میرے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے اٹھ کھڑا ہوا، گھٹنے بہت بھاری معلوم ہوئے تھے، دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کو یوں تیز تیز کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا محترمہ؟ ریلیکس۔ یہ احد باہر کیا کر رہا ہے حیات کے ساتھ؟ وہ تیزی سے بولی تو عمر نے اسے سانس لینے کے لیے کہا۔ سانس لو، بریتھ۔ ہماری بیٹی سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی اور احد کی دوستی ہو گئی ہے، اس لیے وہ دونوں شاید ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ عمر نے جیسے اسے بالکل ریلیکس کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی۔ دیکھو عمر، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں احد کے لیے شاید احساس جاگ اٹھا ہے، میں بھی اس کے لیے برا نہیں سوچتی۔ آگے بڑھ جائے، شادی کر لے، اللہ اسے اور اولاد دے گا، مگر حیات نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس کے بہت پاس چلی جائے اور وہ پھر راحت حاشر کے بغیر نہ رہ پائے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی ہے، اگلے کو ایسا کرویدہ کرے گا کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پائے گی۔ وہ بڑے رندھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تھی، پھر اچانک سے غائب۔ کوئی اور اسے اچھی لگ جائے گی، وہ شادی کر لے گا، اسے دوسری اولاد ہو جائے گی، پھر میری بیٹی کیا کرے گی؟ وہ شخص کسی بھی رشتے کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں، اس کا باپ ہے، میں اس کو اس کی اولاد سے دور نہیں رکھ سکتی، مگر ایسے نہیں، وہ اس کا دوست نہیں بن سکتا۔ عمر بے ساختہ بولا، وہ اس کا باپ ہے، اس کے باپ تم ہو، اگر مکرنا چاہتے ہو تو میرے منہ پر کہو، مگر یہ مت کہو کہ احد حاشر اس کا باپ ہے۔ عمر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کو اپنی دونوں باہوں میں بھرتے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے بہت ہی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ میں اس کو اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی، میں جب جب اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنے ٹراماس یاد آ جاتے ہیں۔ کیا تم ابھی تک اس بے وفائی کی وجہ سے تکلیف میں ہو؟ عمر نے اس دفعہ سختی سے پوچھا تھا۔ تمہیں اس مرد کی پریزنس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے،
کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے۔ میری بیوی ہو تم۔ تمہارے منہ سے میں کسی کا نام نہیں سننا چاہتا۔ تمہارا ماضی کیا تھا، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اب صرف ریالٹی یہ ہے کہ وہ اس کا باپ ہے اور ہم چاہ کر بھی اس انسان کو اس کی اولاد سے دور نہیں رکھ سکتے۔ مجھے ترس آتا ہے اس پر۔ اگر مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں آتا؟ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ مت کرو۔ میں نہیں چاہتا تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو۔ تم جانتی ہو مجھے، میں تمہارے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں، مگر ان دونوں کو وقت گزارنے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ حیات کو احساس ہو۔ کس چیز کا احساس؟ کہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا یہ۔ میں اس کا باپ ہوں، مجھے اپنا باپ کہتی ہے۔ وہ صرف دوست بن رہا ہے، ایٹ لیسٹ تم اسے اتنا حق تو دے سکتی ہو نا، صرف اتنا سا حق۔ حیا نے جیسے گہرا سانس لیا تھا، وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ ان 6 سالوں میں اس کا غصہ جیسے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ جو کبھی غصہ کرتی ہی نہیں تھی، بہت پیاری تھی، مدھم انداز میں باتیں کرنے والی، مگر ان کئی سالوں نے اسے تلخی دی تھی۔ وہ تلخ ہو جاتی تھی، غصہ جلدی کر لیتی تھی، پینک ہو جاتی تھی، جیسے اس کا پینک بٹن پریس ہو جاتا تھا۔ اور عمر نے ان 10 سالوں میں اس کے ہر پینک اٹیک کو کنٹرول کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے کنٹرول کر رہا تھا، اسے گلے سے لگائے ہوئے سہلا رہا تھا، اس کے ہونٹ چوم رہا تھا، اس کی پیشانی چوم رہا تھا، جیسے وہ اس کی محبت کے انداز سے کمپوز ہو رہی تھی، ریلیکس ہو رہی تھی، اپنے آپ کو اس کے اندر بھینچ رہی تھی، اور وہ جیسے مکمل طور پر اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا، اپنے حصار میں اسے محفوظ محسوس کرا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے پاس رہے، وہ کہیں نہ جائے، اور عمر ایسا ہی کر رہا تھا، اس کے پاس تھا، اس کے بہت پاس۔ آپ تو یہ گیم بہت اچھی کھیلتے ہیں۔ حیات اس کے ساتھ پچھلے 1 گھنٹے سے فٹ بال کھیل رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ صرف میں اچھا نہیں کھیلتا، آپ بھی اچھا کھیلتی ہیں۔ اچھا؟ وہ اترائی تو بالکل اس کے جیسی لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ مہینوں سے وہ بہت ٹائم سپینڈ کر رہے تھے۔ وہ پھر بلش ہوتی تھی۔ یہ انسان اب اسے اچھا لگنے لگا تھا جو اس کو اتنی اٹینشن دیتا تھا، اس کے لیے اس کی من پسند چیزیں لاتا تھا، اسے پیار کرتا تھا۔ حیات اس کے ساتھ اپنے سیکرٹس شیئر کرنے لگی تھی، دوستوں کی طرح۔ احد اس کے ساتھ بچہ بن جاتا تھا، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ۔ وہ ابھی بھی پونیاں ہلا ہلا کر نہ جانے اسے کیا بتا رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی حیا یہ منظر بخوبی دیکھ رہی تھی۔ عمر اس وقت گھر پر نہیں تھا اور وہ اس معمول سے پریشان تھے۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ جانے اس کے اندر احد کے لیے اتنی نفرت کہاں سے آ گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ پاس آ رہا تھا، حیات اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ حیا کے اندر وہی نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ شاید نفرت نہیں تھی، یہ شاید ایسی تکلیف تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی، اس سے بات نہیں کر سکتی، اس سے بہت دور تھا، چاہ کر بھی وہ اسے اپنا نہیں کہہ پا رہی تھی۔ یہ شاید اس چیز کی فرسٹریشن تھی، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں وہ حیات کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ مستی مذاق کرنا، حیا اور احد بچپن سے ایک ساتھ کرتے آئے تھے۔ اب اس سے بہت دور تھا، میلوں دور۔ تو بہت برا لگ رہا تھا اسے نفرت ہو رہی تھی، اور یہ نفرت شاید صرف اسی لیے تھی۔ وہ پردہ بند کرتی ہوئی گہرے سانس لے گئی تھی۔ چوٹ لگ گئی ہے تمہیں؟ احد نے حیات کے بال بکھیرتے ہوئے اسے کہا۔ ہاں، چوٹ لگ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا اسے بینڈیج کر رہا تھا، اور وہ معصوم آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آواز بھیگ گئی تھی۔ وہ صرف اسے دوست کہتی تھی، کبھی کبھی اس کا نام بھی لیتی تھی۔ احد کو برا نہیں لگتا تھا۔ بے شک وہ اس کا باپ تھا، مگر وہ چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے، اور وہ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ حیا سلیمان کے ہاسپٹل کی راہداری تھی۔ یہ وہی ہاسپٹل تھے جو اس نے احد، حیات اور اپنے نام کے انیشلز سے ساتھ بنائے تھے۔ احد نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ یہاں یہ بتانے آئے ہو مجھے تمہارا یہاں آنا بھی اچھا نہیں لگا؟ احد، عمر کے علاوہ میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، دل پھینک۔ وہ بے ساختہ سر جھکا گیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، مگر میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر تم چاہو کہ تو میں حیات سے نہیں ملوں گا۔ تمہارے کنسرن کے بغیر مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ مجھے عمر سے پتہ چلا کہ تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا میں اس سے نہ ملوں۔ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی میں وہ نہیں کروں گا،
اور وہ میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں میں تم دونوں کے لیے میں کوئی گیان سننا نہیں چاہتی آہت، اور نہ ہی میں تمہارے وجود میں انٹرسٹڈ ہوں۔ پلیز گیٹ لاسٹ، میرے آس پاس مت گھوما کرو۔ عمر نے تمہیں بالکل ٹھیک کہا ہے، میرے گھر آنا مجھے تمہارا پسند نہیں ہے۔ اگر تمہیں حیات سے ملنا ہوتا ہے نا تو میں اس کو بابا کے گھر بھیج دوں گی، تم مل لینا اس سے، مگر صرف کچھ گھنٹوں کے لیے میرے گھر مت آیا کرو۔ وہ پلٹ گئی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی کرنٹ تھا جو دونوں کو لگا تھا۔ کیا بدتمیزی! وہ اس کے بالکل پاس منمنائی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل گئی تھی، جیسے وہ آج بھی وہی خوشبو لگاتے تھے جو پہلے لگایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی من پسند سانسوں سے خوشبو ٹکرائی تو دونوں کے چہروں پر عجیب سی خفت پھیلی۔ وہ دور ہوئی۔ آئندہ میرے ہاسپٹل مت آنا، ایون میرے گھر بھی نہیں۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ معافی مانگ رہا ہوں۔ کچھ مت دو مجھے، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، میں بے قرار ہوں۔ میں کسی دن مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نہیں جی پا رہا اس بے وفائی کے ساتھ، میں اس روگ کے ساتھ نہیں جی پا رہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ تم کہتی تھی میں مکر جاؤں گا، میں بے وفا ہو جاؤں گا، تم ٹھیک کہتی تھی۔ میں تمہاری محبت کبھی ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، مگر تم مل گئی تو میں تمہاری قدر نہیں کر پایا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ پلیز، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم چاہو گی تو میں حیات کے بغیر جی لوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ معافی کے بدلے تم جو چاہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے سامنے جھکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی، خود بھی گھٹنوں کے بل۔ آہت کا سانس تیز ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی تیز انداز میں کہا، سزا چاہیے نا تمہیں؟ کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری معافی کے بغیر مر جاؤ گے؟ تو ٹھیک کہا تم نے، حیات سے دور رہو۔ میں 10 سال پہلے اسے تم سے دور لے گئی تھی، اسی لیے کہ یہ تمہاری سزا تھی۔ میں وہ سزا ختم نہیں کرنا چاہتی۔ میں واپس اس لیے نہیں آئی کہ وہ تمہارے پاس آئے، میں اپنے بابا کے لیے واپس آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، میری شادی پاکستان میں ہو گئی، میں انہی کے آس پاس رہنا چاہتی ہوں، تمہاری وجہ سے نہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالو، اور ہاں، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میری معافی کو بھیک سمجھ کر یاد رکھنا، اور ہاں، میری بیٹی سے دور رہنا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں اسے اس کے 3 بار کہے ہوئے الفاظ بار بار سنائی دینے لگے تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ او مائی گاڈ، یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حیا نے پلٹتے ہوئے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوبصورت ہے نا؟ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کسٹمائز کروائے ہیں، اس میں تمہارے من پسند گلاب ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہر ویکنڈ کو جب تمہارا آف ہو یہی خوبصورت پھول تمہیں ملا کرے۔ وہ بلش ہوئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جانتی ہوں، یقین ہے مجھے۔ حیات اداس کیوں ہو؟ وہ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے جیسے اسے پوچھنے لگا۔ وہ اس کے چھونے، اس کے لمس میں جیسے مدہوش ہوئی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ بلش ہوا، مسکرایا۔ جو بات وہ کہنے لگا تھا وہ بھول گیا تھا اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی کو ذرا سا چھوتا تھا تو اس کی محبت میں مدہوش ہوتے تھے، اور یہ بات عمر خان کو جیسے سرشار کر جاتی تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ آنکھیں کھولتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جیسے سر جھکا گیا۔ کچھ نہیں، تم نے پاگل کر دیا ہے مجھے، میں باتیں بھولنے لگا ہوں۔ وہ ایک ادا سے اس کی پیشانی چوم گئی۔ میں چاہتی ہوں میں آپ کو پاگل کر دوں جناب، میرے لیے ہی پاگل رہیں گے تو کسی اور کا ہوش نہیں رہے گا نا۔ عمر نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں خوف ہے کہ میں مکر جاؤں گا، بدل جاؤں گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی، پھولوں کو چھونے لگی، اور عمر اس کے الفاظوں کو محسوس کرتا رہا۔ وہ ڈرتی تھی، وہ مرد کی بے وفائی سے ڈرتی تھی۔ ایک مرد کا گھر بسا کر دیکھا تھا اس نے، آئینے کی طرح کرچی کرچی ہوئی تھی۔ وہ شاید اب ڈرتی تھی۔ عمر کے دل میں درد اٹھا۔ کیا وہ اسے بھی ایسا ہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا دل توڑے گا؟
وہ گہرا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ اس کے یوں سے پلٹ کر سینے سے لگانے پر سمجھتی ہوئی اپنے حصار پر خود بھی تنگ کر چکی تھی۔ مت سوچو، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں جانتی ہوں عمر، میں یقین کرتی ہوں تم پر، مگر میں اپنے اس ڈر کا کیا کروں جو بطور عورت میرے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں نا، وہ منمنائی تو عمر کو اپنا دل پھر سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم حسین ہو، آ رہی ہے سمجھ میری بات؟ کس نے کہا تم سے کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ اپنی آنکھیں دیکھی ہیں تم نے؟ میری نظروں سے دیکھو خود کو۔ وہ بھی ایسا ہی کہتا تھا۔ خاموشی میں الفاظ خنجر کی طرح عمر کو لگے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی کہتا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے یہ بتا کر کہ میں کتنی حسین ہوں۔ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کی، میرے سامنے میرے مقابل ایک اور عورت کو کھڑا کیا۔ موت نہیں آئی اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، اور ابھی تک زندہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، میں پل پل مر رہی ہوں اور وہ جینے کی وجہ ڈھونڈ رہا ہے۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ مت سوچو اس کے بارے میں، میرا اعتماد کرو، مت کرو میرے سامنے یہ باتیں، میرا دل بند ہوتا ہے۔ وہ جیسے تکلیف سے بولا تھا۔ حیا نے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتی ہوں میرا غم بہت بڑا ہے، میں کبھی کبھی اس غم میں آپ کو تکلیف دے جاتی ہوں جناب، مگر مجھے معاف کر دو۔ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں اور اپنے پورے دل کے ساتھ کرتی ہوں۔ جانتا ہوں، وہ جانتا تھا، وہ اس کے ٹراما سے واقف تھا۔ عمر خان نے حیا سلیمان کو 10 سال تکلیف میں دیکھا تھا، اپنے ٹراما سے لڑتے ہوئے، اپنے پینک اٹیک سے لڑتے ہوئے، اس شخص کی محبت میں گھلتے ہوئے۔ عمر نے دیکھا تھا، اسے یقین تھا، وہ کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، وہ اعتماد کر رہی تھی، تو وہ سچ ہی کہہ رہی ہوگی۔ کیا وہ ہے ڈاکٹر، آپ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسٹر راحت، ظاہری طور پر آپ مکمل ٹھیک ہیں، مگر آپ کے برین میں کلاٹس ہیں جو دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دھیرے دھیرے باتیں بھولنا شروع ہو جائیں، چیزیں آپ کے آگے سے بلر ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ خود کو بھول جائیں گے۔ فی الحال وہ اسٹیج نہیں ہے، مگر آپ علاج نہیں کروا رہے۔ پچھلے 6 مہینے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے برین میں کلاٹ ہے۔ تب یہ بہت مائنر بات تھی، مگر اب یہ پھیل رہا ہے۔ یہ جو اثرات آپ بتا رہے ہیں نا کہ بار بار چکر آنا، کبھی کبھی بلیڈنگ ہونا، چیزیں بھول جانا، یہ سب اس چیز کی علامت ہے۔ آپ کا پھر سے معائنہ کرنے پر بھی یہی پتہ چلا ہے کہ آپ کا کلاٹ پھیل رہا ہے۔ اب یہ کنڈیشن وہ نہیں ہے جس کو آپ مذاق میں لیں۔ احد مسکرایا۔ میں مر جاؤں گا تو کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کسی کی زندگی رکے گی نہیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بزنس مین، قدر؟ ہاں ہوں میں بزنس مین، پیسے کماتا ہوں بہت زیادہ، مگر کیا فائدہ؟ اپنا گھر میں نے انہی ہاتھوں سے توڑا ہے ڈاکٹر۔ آپ نہیں جانتے، میں یہ موت، یہ تکلیف ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میں اپنے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میری موت پر میری محبت کو خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلا تھا۔ راہداری میں چلتا وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا تھا جب اس کا ٹکر حیا کے ساتھ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کچھ فائل زمین بوس ہوئی تھی۔ آپ دیکھ کر نہیں جا سکتے؟ وہ سخت انداز میں بولی تو احد سے نظریں ملنے پر ہی اس کے چہرے کے تاثرات سخت پڑے۔ جان بوجھ کر کرتے ہو نا تم یہ؟ وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ وہ بیٹھتے ہوئے اس کی فائلیں سمیٹنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں انہیں چھونے کی، میں مدد کر رہا ہوں۔ وہ خود کو کنٹرول کرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے فائلز لے چکی تھی۔ مہربانی آپ کی، میری مدد کرنے کے لیے، تکلیف پہنچا کر خود ہی مدد کر رہے ہو، عادت سے مجبور۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سامنے لابی کو گھور رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے سے آ رہی تھی۔ کیا وہ اندھا بھی ہو رہا تھا؟ اسے دھندلا کیوں دکھائی دیا تھا؟ بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا جہاں درد اٹھا تھا۔ پل میں ہی سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اپنی بے وفائی، علیزے کی شکل، پھر اس کا مر جانا، اپنی اولاد کی موت، بہت کچھ۔ ہاں وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔
حیا اور عمر اس وقت سلیمان صاحب کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیات کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ آنے والی ہوگی، ٹیوشن پر ہے وہ، ڈرائیور اسے لینے گیا ہے، عمر بے ساختہ بولا تھا۔ ہاں میں نے انہیں منع کر دیا، ورنہ یہیں جانے والے تھے۔ ڈرائیور ادھر ہی موجود ہے، وہی لے کر آ جائے گا۔ ویسے بھی حیات کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ۔ آج سیڑھیوں سے اترتا ہوا یہ بات سن رہا تھا۔ حیا کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ اس کا دل کیا وہ پلٹ جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ پلٹا، اس کے سر کو بہت بھاری چکر آیا، مگر وہ خود کو تھامتے ہوئے بچا چکا تھا۔ ایک سسکی تھی جو اس کے منہ سے نکلی تھی، مگر پھر بھی وہ خود پر قابو کیے آگے بڑھنے لگا۔ جب عمر کا فون بجا وہ رکا، عمر بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، حیات کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آہت جو پلٹ گیا تھا بے ساختہ مڑا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا، اپنی فکر نہ کیے وہ عمر تک پہنچا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ حیات کو کیا ہوا؟ حیات کو؟ حیا بھی عمر سے ہی مخاطب تھی، جو فون کٹ کرتے ہوئے بے ساختہ بولا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حیات ہاسپٹل میں ہے۔ حیا، آہت، عمر تینوں کی حالت ایسی تھی جیسے وہ سانس نہیں لے رہے ہیں۔ جو ہاسپٹل لے چلو، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیا جیسے رونے لگی تھی۔ ہماری اولاد کو کچھ نہیں ہوگا، مت رو تم پلیز۔ عمر چلو، وہ جیسے ہسیانی سی ہو رہی تھی۔ ساری فیملی جیسے ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے۔ سلیمان بیٹی کے ساتھ بیٹھے اسے دلاسا دے رہے تھے۔ آہت بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، آئی سی یو روم پر نظر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جیسے کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا، اس کی آنکھیں بار بار بلر ہو رہی تھیں، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر آنکھوں کی اسکرین غائب ہو جاتی تھی۔ وہ بس ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عمر بھی پہرے کاٹ رہا تھا، جیسے جیسے اس کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس کی بے قراری نوٹ کر سکتا تھا، اس کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ بکھری۔ وہ واقعی حیات سے بہت محبت کرتا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ آہت جو مدہوشی میں تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بے ساختہ بڑھتے ہوئے بھول گیا تھا۔ عمر کو کچھ خاموش ہوا۔ حیا نے بھی اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا، مگر ہاسپٹل تھا اس لیے وہ خاموش رہی۔ مسٹر آہت، وی آر ریئلی سوری، ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، ہم ڈرائیور کو نہیں بچا پائے، ہی از نو مور، اور آپ کی بیٹی کی دونوں کڈنیز ڈیمیج ہے، ہمیں جلدی سے ایک کڈنی ڈونر کی ضرورت ہے۔ وہاں کھڑے ہر نفوس پر جیسے سکتہ طاری ہوا۔ ڈاکٹر ماسک اتارتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آہت کو لگا وہ جی نہیں پائے گا، وہ ویسے ہی نہیں جی پاتا، اس کی بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حیا روتے روتے عمر کے سینے سے لگی تھی، اس کا سر سہلانے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری حیات کو، میں ڈونر ڈھونڈ لوں گا، میں دوں گی اپنی بیٹی کو کڈنی، میں دوں گی۔ وہ جیسے منائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ حیا نے صاف صاف آہت کو منع کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کو کڈنی نہیں دے گا۔ وہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہاں موجود کسی کے بھی کڈنی حیات کے ساتھ میچ نہیں ہوئی، عمر کی بھی نہیں ہوئی۔ آہت خاموش کھڑا تھا، وہ باپ تھا اس بچی کا، وہ خون تھی اس کا۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اگر ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ ڈاکٹر، میں باپ ہوں اس کا، میں کڈنی دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر آہت، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، پلیز آپ یہ بات بار بار میرے سامنے ریپیٹ مت کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی میں باہر کسی کو بھی اندازہ ہو کہ میں بیمار ہوں۔ یہ سرجری آپ کے لیے بہت زیادہ رسکی ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں، میں مر جاؤں گا، ایسا ہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے اگر میری سرجری کے دوران مر جاتا ہوں تو، مجھے مر جانے دیں۔ میری بیٹی کی زندگی پڑی ہے، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آپ باہر کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کڈنی ڈونر میں ہوں، مگر کڈنی ڈونیٹ میں کروں گا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ڈاکٹر، اٹس اے ریکویسٹ، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منایا، میری بیٹی صرف 11 سال کی ہے، پلیز رحم کھائیں اس پر، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اتنا۔ ڈاکٹر جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حیا، عمر سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشان بیٹھے تھے۔ جب ڈاکٹر بے ساختہ آیا، حیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں کڈنی ڈونر مل چکا ہے مسز عمر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر جو ڈونر ہے وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، وہ اپنی آئیڈینٹی پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ جتنے پیسے مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، بس ہماری بیٹی کو ڈونر ملنا چاہیے۔ ہم کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ٹیسٹ کر کے آگے کا پروسیس کو ڈیل کریں گے۔ حیات اس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ تھا۔
وہ اپنی بیٹی کو ماسک اور مشینریز میں جکڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مشینز میں جکڑا ہوا تو وہ بھی تھا، مگر اسے اپنا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی معصوم اور خوبصورت بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو ہو بہو اس کے جیسی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بے شک مجھے باپ نہیں مانتی، مگر میری واحد اولاد ہو تم، میری محبت کی نشانی ہو تم۔ میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تمہارا دوست تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم چاہتی تھی میں تمہارا سیکرٹ کیپر بنوں، لو آج سے اور ابھی سے ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑا سیکرٹ رہے گا۔ جیسے اس پر نشہ حاوی ہو رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سرجری بہت رسکی ہوگی اس کی ہیلتھ کے لیے، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر رسک لینے کے لیے تیار تھا۔ حیات کو ہلکا ہلکا ہوش آیا تو اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ننھی سی جان بڑا خوبصورت سا مسکرائی۔ حیا بے ساختہ اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ ڈرا دیا تھا تم نے ممی پاپا کو؟ عمر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، مسکرائی۔ اس کے نانا نانی ننیال میں سے سب موجود تھے۔ وہ سب کو بغور دیکھ رہی تھی، آنکھیں گول گول کرتی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اس کے چھوٹے سے وجود میں بہت تکلیفیں سہی تھی۔ حیا کو تو جیسے اپنی زندگی واپس مل گئی تھی۔ حیات جیسے ان سب میں سے کسی اور کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ حیا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا کہ وہ کس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ماں کے یوں سے نوٹ کرنے پر وہ کچھ نظریں چرا گئی۔ عمر نے بھی حیات کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ وہ جیسے اللہ کا بار بار شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ جو بار بار مایوس ہوتی تھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پاس حیات تھی اور جس کے پاس زندگی ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے عمر کا ہاتھ تھام لیتے، جیسے اسے بھی احساس دلا رہی ہو کہ وہ اس کی بھی قدر کرے گی، کسی چیز کی ناشکری نہیں کرے گی، وہ اب مایوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسے کچھ ہی گھنٹوں میں احساس دلا دیا تھا کہ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ تمہیں آہت کو کڈنی دینے سے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ انہیں گھر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ حیات کے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے ٹھیک کیا جو بھی کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا کوئی احسان لوں۔ بیٹی ہے وہ اس کی۔ ہاں اگر بیٹی ہوتی تو سرجری کے وقت میں وہاں موجود ہوتا۔ اس کی انا بہت اونچی ہے، دیکھا نا، میرے منع کرنے پر منہ بنا کر چلا گیا۔ اگر اسے محبت ہوتی نا ہم سے، حیات سے تو وہ کبھی نہ چاہتا، مگر اسے ہم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، اسی لیے تو وہ چلا گیا۔ اور اس کا ذکر میں سامنے مت کیا کر، I hate him۔ عمر نے اس پر اپنا حصار تنگ کیا۔ اچھا ریلیکس۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ کچھ نہیں ہے، بس میں ہوں اور تم ہو، حیات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، تو زندگی ہے، حیات ہے تو تم ہو، ہم ہیں، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جانتا ہوں، یقین ہے مجھے، اعتماد ہے مجھے۔ وہ پچھلے 5 دن سے ہاسپٹل میں تھا۔ اس کی کنڈیشن دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ ڈاکٹر نے اسے اٹھنے سے منع کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ اس کے پورے جسم میں درد تھا، دماغ جیسے چکر کھا کر پھر گر پڑتا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوا تھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ 2 دن پہلے ڈسچارج ہو گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل تھی۔ میں نہیں بچ پاؤں گا نا۔ وہ ماسک ہٹاتے ہوئے ڈاکٹر سے مخاطب ہوا تو ڈاکٹر پھیکا سا مسکرایا۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا یہ سرجری بہت ڈینجرس ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر، میں کہتا ہوں نا کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، تو میں واقعی ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موت پر کوئی روئے، میرا احساس کرے، مجھ پر ترس کھائے۔ میں نہیں چاہتا۔ میری بیٹی ہے وہ، میں نے کسی پر احسان تو نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تو ڈاکٹر کو لگا وہ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو آپ کا کچھ نہیں لگتا ہے میری موت پر صرف آپ ہی روئیں گے۔ اس کے مذاق پر ڈاکٹر ہنس پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے گھر والے آپ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہاں کرتے ہوں گے، بس خفا رہتے ہیں۔ ایسا کیا کیا آپ نے؟ ڈاکٹر کی یوں مخاطب ہونے پر وہ چہرہ موڑ گیا۔ آنکھوں سے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ کچھ نہیں کیا، مرد ہوں نا، ایک بہت گھٹیا فطرت کا مالک مرد۔ کل جس عورت کو آپ نے لابی میں روتا ہوا دیکھا تھا نا، وہ سابقہ بیوی ہے میری۔ اندازہ ہے ہمیں، وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں یہاں پر۔ ہم جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا ہے کہ آپ کبھی نہ جانیں، ورنہ آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے۔ ڈاکٹر کا جیسے سر جھکا تھا۔ وہ اس کی کینولا چینج کر رہے تھے۔ اس کا ہاتھ سوج گیا تھا۔
کل سے انہوں نے اس کی بہت ساری ڈرپس چینج کی تھی مگر اسے درد ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے لگا رہے تھے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل جا رہی ہوں؟ ہاں، بابا سے ملتی ہوئی ہاسپٹل جاؤں گی۔ وہ بہت پریشان ہیں حیات کے لیے۔ میں گھر پر ہی ہوں، آج اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گا۔ اس کا خیال رکھنا، اگر میرے ارجنٹ پیشنٹس نہ ہوتے تو میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ میں جانتا ہوں مگر اتنا اچھا شوہر ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر آ کر مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ ابھی بتاؤ۔ نہیں نا، اچھے سے بتاؤں گی۔ بتاؤ نا، میں شام تک انتظار نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مسکرائی۔ بتا دو۔ ہاں نا پلیز۔ وہ بچوں کی طرح التجا کرنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کے پاس جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے رخساروں کو ہونٹوں سے چھوا، آنکھوں تک جاتے ہوئے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مسٹر عمر خان، آپ بابا بننے والے۔ اسے لگا وہ قدموں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ سچ کہا تم نے؟ نہیں، میں تو جھوٹ بولنے کی عادی ہوں۔ وہ اتراتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا، اس کے سر پر چپت ماری۔ یہی بتانے جا رہی ہو نا سلیمان صاحب کو؟ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ کو کیسے اندازہ؟ کیونکہ میں اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ اتنے عرصے میں کہ تم اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپاتی۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ اچھا نا، آپ خوشی مناؤ۔ دو ذمہ داریاں ہیں تم پر، حیات کی بھی اور اس کی بھی۔ کیوں جا رہی ہو؟ آرام کرو نا۔ دیکھو ٹون بدل گیا نا تمہارا، اسی لیے کہہ رہی تھی آ کر بتاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا جاؤ مگر احتیاط سے جانا، ٹھیک ہے؟ اس کا گال کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ عورت عمر خان کو بہت عزیز تھی، بہت زیادہ۔ اللہ نے حیا سلیمان کو آزما کر بہتر سے بہترین سے نوازا تھا۔ وہ اس کے صبر کا جواب تھا، اس کے تلخ وقت کا صلہ تھا، اس کی مشکلوں کی آسانی تھی، بے وفائی سہنے کے بعد اس کی وفا کا صلہ تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حاشر شاہ بہت پریشان لگتے تھے۔ بابا؟ چچا جان پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنے گھر میں سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا آشیانہ جو خوبصورت تھا، بکھرا تھا، مگر ان کی محبت ایک دوسرے سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ احد کے ساتھ تلخ تھی، اس کے سامنے تلخ ہو جاتی تھی، مگر باقی سب سے بہت محبت کرتی تھی۔ احد غائب ہے جب سے حیات ہاسپٹل میں تھی، ان دونوں سے غائب ہے۔ نہ ان کا فون لگتا ہے، نہ گھر آتا ہے، پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ حیا کو اپنے ارد گرد سناٹا محسوس ہوا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تم پریشان تھی حیات کی وجہ سے۔ اپنی فیملی ہے تمہاری، میں تمہیں کیوں ڈسٹرب کرتا؟ احد ہمارا مسئلہ ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ مگر کوئی جواب ملے تب نہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا وہ وہاں موجود نہیں رہ پائے گی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ احد آ جائے گھر تو بتائیے گا مجھے۔ بتاؤں گا، مگر تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ تم تو چاہتی ہو نا کہ وہ تمہیں نظر ہی نہ آئے۔ ہاں مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی، تیز تیز قدم لیتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی تک آتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس کے ہاسپٹل میں موجود آخری نظریں یاد آئیں۔ وہ بیمار لگتا تھا، وہ تو اسے غور سے دیکھنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ ہاسپٹل میں پیشنٹس کو دیکھتے دیکھتے وہ کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کے پاس آ چکی، تبھی اس کے کیبن کے باہر سے ایک ڈاکٹر کی بات کرنے کی آواز آئی۔ ہاں، سرجری تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن بچی کو کڈنی ڈونیٹ ہوئی۔ کیا بچی کا ڈسچارج ہو گیا؟ ہاں، وہ تو کچھ دنوں میں بعد ہی ہو گیا تھا۔ احد کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، انڈر آبزرویشن ہے، کلاٹ پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ دن بہ دن باتیں بھولتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے گھر والوں کو انفارم کروں، مگر اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا پابند ہوں۔ اس کے کچھ دوست ہیں اس کے ساتھ جو خیال رکھ رہے ہیں، مگر وہ فیملی میں سے کسی کو بلاتا ہی نہیں۔ کہتا ہے اس کے مر جانے پر کسی کو افسوس نہیں ہوگا، وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ ہینڈل پر پڑا ہوا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ حیا کو پورے ہاسپٹل اپنے اوپر گرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھولتی ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کس احد کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو لگا شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہم ایسے ہی بس۔ میں نے پوچھا آپ کس احد کی بات کر رہے ہیں؟ احد حاشر شاہ۔ وہ بند دروازے سے جا لگی۔ کہاں ہے وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ڈاکٹر نے جیسے راستہ دکھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اسی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھلا، حیا کو لگا وہ مر جائے گی۔ سامنے وہ جیسے لاش کی طرح پڑا تھا، مشینوں میں جکڑا ہوا۔ احد حاشر شاہ ہنستا، کھیلتا، باتیں کرتا۔
کتنی یادیں تھیں جو اس کو سامنے یوں بے جان لیٹا دیکھ کر آنکھوں میں آئی تھیں۔ ان کے بچپن کے کھیل، احد کا حیا سے چھپ جانا، پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک جیسے پہنچ جاتی تھی۔ وہ بستر کے نیچے چھپا ہوا ہوتا تھا اور پھر کہتا تھا، مجھے ڈھونڈنا تم پر فرض ہے کیا؟ اور لو، آج پھر سے حیا نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کتنا چھپو گے مجھ سے؟ آنکھوں میں نمی تھی اور الفاظ میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ احد نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ دھندلی نظر آ رہی تھی۔ تم نے مجھے پھر سے ڈھونڈ لیا، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ کیا تم پر مجھے ڈھونڈنا فرض ہے؟ وہ ہنس پڑی، روتے روتے ہنس پڑی۔ کچھ نہیں بھولتے نا تم؟ بھول جاؤں گا کچھ ہی دنوں میں، بس بھول جاؤں گا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں یاد ہیں، بس شاید اچھی شاید بری۔ حیات کیسی ہے؟ دوسرا سوال اس نے اپنی بیٹی کے حوالے سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے زندگی دینے کے لیے شکریہ۔ تم نے کہا تھا وہ زندگی ہے تمہاری، تبھی تم نے اس کا نام حیات رکھا تھا نا۔ میں تم سے تمہاری زندگی نہیں چھین سکتا۔ مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ کیونکہ تم میری واحد محبت ہو۔ چپ کر جاؤ، میں تمہاری محبت نہیں ہوں۔ حیا پلیز آج کچھ مت کہنا، میں مر رہا ہوں یار۔ وہ چپ ہوئی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اس بند کمرے میں خاموشی میں حیا سلیمان کی سسکیاں، احد بغور سن رہا تھا۔ وہ جو اپنے احساسات کو نفرت کا خول پہناتی تھی، آج جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ احد نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اپنی گرفت سخت کی۔ بس بس مت رو پلیز۔ تم نے کہا تمہارے لیے کوئی نہیں روئے گا۔ کس حق سے کہا تم نے یہ؟ مطلب تمہارا فرض ہے کہ تم ہم سب کو رلاؤ؟ 10 سال پہلے بھی رلایا تھا، آج بھی رلا رہے ہو۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے جوڑ چکا تھا۔ معاف کر دو، میں مرنے سے پہلے تمہاری معافی چاہتا ہوں۔ احد کو معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ وفا نہیں کر پایا۔ محبت بہت کی میں نے تم سے، مگر وفا کے بغیر، اور جو محبت وفا کے بغیر ہو وہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ دور گئی تو اندازہ ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ جس ہاتھ سے اس نے حیا کے ہاتھ پر گرفت سخت کی تھی ڈھلکتی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے تم؟ میں ہاتھ چھوڑ چکا ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ آخری سانسوں تک تم سے محبت کروں گا، یہ دعویٰ تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سانسیں اٹک رہی تھیں۔ کرتا ہوا مر جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آخری الفاظ سے جو احد نے ادا کیے تھے، اور آنکھیں جیسے ٹھہر گئی تھیں اس کی نظروں کے ساتھ۔ وہ نظر پلٹ نہیں پایا تھا کیونکہ وہ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں بس بیپ بیپ کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احد کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ سسکی، پھر بے ساختہ اس کے ساکت وجود کے ساتھ لپٹ گئی، روتی رہی۔ جتنا اس کا دل کیا اتنا روئی تھی وہ کہتا تھا کہ اس کی موت پر کوئی نہیں روئے گا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی موت پر اس کی محبت خوش ہوگی، مگر آج کوئی دیکھتا تو کہتا کہ اس کی محبت اس کے لیے سب سے زیادہ روئی تھی۔ احد حاشر کی موت سب پر جیسے پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حاشر شاہ پر اپنے اکلوتے بیٹی کی موت بہت بڑے صدمے کی طرح ساری زندگی رہنے والی تھی۔ انہوں نے اس کی زندگی میں اس سے بہت نفرت کی تھی۔ سارے گھر والوں نے اسے اس کی خطا پر معاف نہیں کیا تھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ معافیاں مانگ مانگ کر دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اسے اس کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ ٹھیک کہا گیا ہے، غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑی غلطیاں ایک سجدے پر معاف ہوتی ہیں، مگر لوگ معاف نہیں کرتے۔ اسے بھی اس کی آخری سانس تک کسی نے معاف نہیں کیا تھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ چلا گیا تھا، کسی کو بھی اذیت نہ دیتے ہوئے۔
اس نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا چنی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ حیات نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے شوہر کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ ہوں گے یہیں کہیں، وہ اپنی دھن میں بولی۔ حیات نے اپنی ماں کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے بابا کی پینٹنگز؟ بابا بہت اچھا بناتے ہیں نا؟ ہاں بہت زیادہ، وہ مسکرائی، ڈمپل واضح ہوا۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں ماما بابا۔ ہم بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں حیات۔ تبھی عمر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حیا مسکرائی۔ کچھ نہیں، آپ کی بیٹی آپ کی پینٹنگز کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ بلش ہوا۔ اور تم نہیں کر رہی تھی؟ میں بھی کر رہی ہوں، میں تو مانتی ہوں نا کہ آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنے شوہر کے گلے میں اپنی باہیں ڈال چکی تو وہ مسکرایا تھا۔ حیات بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر گئی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ کھیلنے جا رہی ہے۔ آرام سے، حیا اس کے پیچھے چلائی تھی، اور وہ پلٹ کر بلش کر کے باہر چلی گئی۔ یہ بھی نہ تمہاری طرح ہے، بس بلش ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس عمر جو ہے، آپ ہمیں بلش کرواتے رہتے ہیں۔ وہ جیسے مسکرایا۔ میرا بیبی کیسا ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اپنی ماں کو بس پریشان کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یعنی میں پریشان کرتا ہوں تمہیں؟ نہیں، تمہارا بچہ پریشان کرتا ہے۔ اوہو، اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، بس اسے سمجھاؤ مجھے کھانے پینے دیا کرے۔ وہ ہنس پڑا۔ کھانے پینے دیا کرے گا؟ اس کی اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھی سیٹنگ ہے۔ حیا ہنس پڑی تھی، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اس پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ ویسے کل کہاں گئے تھے تم رات کو؟ وہ ہنس پڑا۔ شک کر رہی ہوں نا مجھ پر؟ نہیں تو میں نے کیوں شک کرنا ہے؟ میں جانتی ہوں عمر خان کو۔ اس نے جان سے نہیں جانا، کچھ غلط کر کے۔ وہ سر جھکائے، آنکھیں ترچھی کر چکا تھا۔ اچھا، یعنی تم مجھے جان سے مار دو گی؟ بالکل، اس دفعہ میں کوئی چانس نہیں لوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ مذاق کر رہی ہوں، بتاؤ نا کہاں گئے تھے؟ ایسے ہی دوستوں کے ساتھ۔ اچھا، یعنی دوست مجھ سے زیادہ اہم ہیں؟ نہیں تو تم سے تو کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ تو آج کے بعد تم رات کو کہیں بھی نہیں جاؤ گے؟ یعنی میں قید ہوں؟ بالکل، وہ اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے بولی۔ قید ہوں؟ دوستوں کو دن میں نمٹاؤ، رات کو بیوی کو گھمانے کا وقت ہوتا ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اسے مکمل کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حیا کو عمر کی صورت میں ایک بہت اچھا ہمسفر ملا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے ایک خوبصورت مرد سے نوازا تھا۔ اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، ایک بہت خوبصورت بیٹے کی جو ہو بہو ماں باپ جیسا تھا، خوبصورت۔ اس کے سامنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے حیات کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا، اور وہ یہ نظارہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے منتشر ہوئی تھی، ایک عجیب سی خوشبو کا اپنے ارد گرد احساس ہوا۔ وہ اس خول کو ہمیشہ جھٹک دیتی تھی، وہ آج بھی اس خول کو جھٹک رہی تھی۔ سامنے موجود منظر بہت حسین تھا، وہ اسی پل میں رہنا چاہتی تھی، کسی سحر میں گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس سحر کو جھٹکتے ہوئے عمر کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ ان دونوں کی محبت آج مکمل ہوئی تھی، ان دونوں کا آشیانہ مکمل تھا، ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ جو ان دونوں کو آگے ساتھ گزارنی تھی۔